سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی معاملہ کوئی بندہ اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائیاں اس کے فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ خط کے اندر ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے. اور جو ہمیشہ کہتے تھے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ انوالو ہیں جی, وہ ججز کے اوپر پریشرائز ان کو کرتی ہیں, پریشر ڈالتی ہیں, آج وہ سارے کدھر کھڑے ہیں؟ آج وہ ان 6 ججز کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہیں, کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب ان کی اپنی کرپشن ہے تو اس کے اوپر یہ پردہ ڈال رہے ہیں, تو ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بھرتی کیا تھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا کوئی ایک کیس دکھا دیں جس میں انہوں نے غیر قانونی فیصلہ کیا ہو؟ آج خان صاحب کے اوپر 200 مقدمات اور جس طرح سے چلائے گئے ٹیرین وائٹ کیس سے یہ قصہ شروع ہوتا, اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج ہیں وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا. کیوں ہونا پڑا؟ انصاف مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے, چل کے گئے ہیں 6 ججز. آج تسلیم کیا قاضی فیصل صاحب نے کہ وہ چل کر آئے تھے لیکن میرے پاس اختیار نہیں. بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا سر, لیکن پاکستان کے اندر جب بھی کسی کے ساتھ کر کے ان کو پولیٹیکل پارٹی بنا لیا آپ نے. دیکھیں الائن کی بات نہیں ہے, انہوں نے جو ذکر کیا ہے ٹیرین وائٹ کیس کا کیا ہے کہ جب اس 3 ممبر بینچ کے اندر 2 ججز نے فیصلہ عمران خان کے حق میں سنا دیا, فیصلہ محفوظ ہوتا ہے, فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا, ایک نے اوپینین اس کی مخالف تھی. اب وہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد دوبارہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونے جا رہا ہے. اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اس کے اندر جاؤں, کیس کے اندر جو لیٹر کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیرین وائٹ کیس کے اندر اس طرح سے پریشر ڈالا گیا کہ ایک جج جو ہے وہ داخل ہو گئے, اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ ان کو بلا لیتے نا, ان کو سزا دے دیتے نا سر. سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں, اگر کسی کے بھائی کو بہنوئی کو اٹھایا جائے گا, اس کو اغوا کیا جائے گا اور کس طرح سے پریشر ڈالا ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے اندر وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کے پاس یہی تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر مشورہ کر کے اور چیف صاحب کے سامنے معاملہ رکھتے کہ یہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے, اور وہی انہوں نے کیا. اس کے بعد سپریم کورٹ گئے ہیں, سپریم کورٹ جا کر انہوں نے یہی معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھا. جو بات آج انہوں نے دوران سماعت ایڈمٹ کیا کہ وہ 6 ججز میرے پاس آئے تھے لیکن میرے پاس اختیار نہیں. اس سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب کے پاس گئے تھے, انہوں نے کہا کہ نہ مجھے شامل کیا گیا تھا نہ سردار طارق صاحب کو شامل کیا تھا, جادو احسن صاحب کو ساتھ بٹھایا تھا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر جج زیبا چودھری جو ہے اس کیس کے اندر توہین عدالت کا نوٹس اطہر منلہ صاحب لے لیتے ہیں کہ عمران خان نے ان کے خلاف غلط زبان استعمال کی ہے, تو وہاں پر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو ہی معاملہ یہاں پر آیا ہے تو اس جگہ کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں, تو وہاں اختیار آ گیا, یہاں اختیار چلا گیا. یہ بات اس بات کو الٹا انہیں ویلکم کرنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ 6 ججز جس طرح کھڑے ہو گئے یہ ایک ٹائم آ گیا کہ اس ادارے کو آزاد کیا جائے. سر دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ججز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ججز ہیں سر, ہائی کورٹ کے ججز ہیں, 6 کے 6 ان سب کو بلا سکتے تھے. دیکھیں 6 ججز ہیں نا, انہیں 6 ججز کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح جرات کا مظاہرہ کیا ہے, اب سپریم کورٹ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پہلے عامر فاروق صاحب کھڑے نہیں ہوئے. عامر فاروق صاحب کے پاس جتنی درخواستیں گئیں 130 سے زیادہ درخواستیں انہوں نے اپنے پاس رکھی, کیونکہ دیگر ججز ہیں وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ دینا چاہتے تھے, اس وجہ سے انہوں نے اپنے پاس رکھی, ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور جس کی وجہ سے انہوں نے آ کر یہ بتایا. اب آج جو ریمارکس آ رہے تھے, چیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب میں تو بالکل میرے سامنے تو کوئی لوئر جوڈیشری سے کوئی کسی طرح سے کوئی شکایت نہیں آئی. کیا آپ کے سامنے یہ جو خط ہے اور یہ جو معاملہ اس سے پہلے ان 6 ججز نے رکھا ہے اس کو آپ کیسے اگنور کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آئے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر میں نے یہ سارا کام کیا. بھائی بات یہ ہے کہ ایک چور جو ہے اس کو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ اس چیز کا ہی فیصلہ کرو. اس سو کالڈ وزیر اعظم کو بلایا گیا جس کے ذریعے یہ کمیشن کی سربراہی کرانے کے لیے وہ میٹنگ کنڈکٹ کی گئی. سر یہ کمیشن کا ایگزیکٹو بنانا ہے نا, گورنمنٹ آج بھی چیف جسٹس نے کہا کہ الٹیمیٹلی ہمیں ایف آئی کو شامل کرنا پڑے گا یا خفیہ اداروں کو کہنا پڑے گا انویسٹیگیشن کریں یا پولیس کو کہنا پڑے گا. ہم نے اسی سسٹم پہ ہم نے بلیو کرنا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ. دیکھیں جو آج سماعت لائیو پروسیڈنگز دکھائی جا رہی ہیں, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ بنائی جائے اور لائیو پروسیڈنگز دکھائی جائے اور ان لوگوں کو بلایا جائے, ان کے خلاف کارروائی ہو. فل کورٹ